ہمیشہ کے لیے اسی طرح یہ کامل کتاب حفاظت کے ساتھ جاری رہے گی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اس قرآن کریم کے متعلق جو تصورات ہمارے مخالف علماء کے بزرگوں نے پیش کیے ہوئے ہیں وہ میں ان میں چند نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تفسیر صافی جو نہایت ہی معتبر کتاب ہے شیعہ مذہب کی، جز 22 صفحہ 411، نیز تفسیر لوان التنزیل جلد 4 السید علی الحائری، اس میں لکھا ہے اصل قرآن مفقود ہے، موجود سے 10 پارے غائب ہیں، بعض آیات میں تحریف و تغیر ہے۔ یہ ایک سنی اشتہار سے حوالہ لیا گیا ہے، اسے میں چیک نہیں کر سکا، لیکن دیگر کتب جو ہیں جو براہ راست دیکھی بھی جا چکی ہیں ان میں اس قسم کے حوالے موجود ہیں۔ اسی طرح لکھا ہے علامہ علی الحائری نے کہ نہ صرف یہ کہ مفقود ہیں قرآن کریم سے پارے اور صورتیں، بلکہ نام بھی گنوائے ہیں۔ ایک سورہ نورین ہے جس کی ایک آیت بھی درج فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بالنورین، اس سے یہ سورت شروع ہوتی ہے اور والحمدللہ رب العالمین پر جا کر یہ ختم ہوتی ہے۔ تفسیر لوان التنزیل جز 14 صفحہ 15 تا 26۔ رسالہ نورتن شیعہ رسالہ ہے، یہ ہمارے قاضی محمد یوسف صاحب کو بہت شوق تھا صوبہ سرحد کے کہ وہ شیعہ کتب اصل اکٹھی کریں، چنانچہ ان کی لائبریری میں یہ موجود ہے نورتن، جس کے صفحہ 37 پر درج ہے کہ قرآن کریم حضرت علی کی طرف نازل ہوا تھا، حضرت ہی سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلا گیا۔ اس کی تفصیلیں مختلف شیعہ کتب میں ملتی ہیں کہ کیسے گیا۔ کہتے ہیں شکل ملتی تھی تو جبرائیل علیہ السلام کو دھوکہ لگ گیا، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور وہ حضرت علی سمجھ کر نازل کر گیا، بس ایک دفعہ غلطی ہوگی تو پھر اب مجبوری تھی۔ اور قرآن کریم کی تفسیر پر جو ظلم کیے گئے ہیں، تفسیر کے ذریعے قرآن کریم پر جو مظالم توڑے گئے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لاتے تو اس قرآن کا تصور ہی باقی نہیں دینا تھا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ یہ نور ہی نور ہے، نور سے اندھیرے نکالنے کا جو کمال ان کو حاصل ہے یہ بھی حد درجے کا کمال ہے۔ ایسی کامل کتاب جس کے متعلق خدا فرماتا ہے لا ریب فیہ، اس کتاب سے انہوں نے ریب اور مرور نکالے اور بہت بہت ایسے ایسے اندھیروں کی باتیں تلاش کر کے اپنی دانست میں لے کے آئے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دنیا کا تصور جو قرآن سے یہ نکالتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہی تصور دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو قرآن اور اسلام اور قرآن اور اسلام کے رسول اور قرآن اور اسلام کے خدا کو رد کرنے کے لیے یہی ایک عذر دنیا کے لیے کافی ہوگا۔ چنانچہ ایک عالم دین جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ میں بھی محقق ہوں، انہیں کل فی فلک یسبحون اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بکم وغیرہ وغیرہ آیات سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے زمین کی گردش بھی ناممکن، اس لیے کہ پھر تو لازم آتا ہے کہ ہمیشہ انسانی رہائش کے رخ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر میرا مقام صبح جانب مغرب ہے تو شام جانب مشرق اور دوپہر کو کسی اور جانب، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہ دلیل اور قرآن سے استنباط کہتے ہیں غرضی کے بہت جگہ باری تعالیٰ نے گردش زمین و آسمان کی تردید فرما کر موجودہ سائنسدانوں کی تردید فرمائی۔ سکون زمین و آسمان پر عقلی دلائل بھی بے شمار ہیں، مگر فرمان خدا بندی کے ہوتے ہوئے ان کی ضرورت ہی نہیں، یعنی اپنی بےعقلی کو نعوذ باللہ من ذالک سارا خدا کی طرف منسوب کر دیا، چھٹی کر لی۔ پھر فرماتے ہیں میری تحقیق بھی یہی ہے، یعنی اللہ کی بھی یہی تحقیق ہے
کہتے ہیں میری تحقیق بھی یہی ہے کہ سوائے مقناطیس کے کسی چیز میں قوت کشش نہیں ہے. ایک نیوٹن کا دور تھا، ایک آئنسٹائن کا دور ہے، ایک فتاوی نعیمیہ کے مصنف کا دور آیا ہے. کہتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ کشش ہے ہی نہیں کسی چیز میں. وَإِنَّ مِنْهُ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ سے دلیل پکڑتے ہوئے اس آیت سے فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے پتھر گرتے ہیں. معلوم ہوا کہ پتھر وغیرہ ہر چیز خود گرتی ہے، نہ کہ زمین کی کشش سے، کیونکہ اس دلالت النص میں خلائق کائنات میں یابتوں کا فائل پتھر کو قرار دیا، جبکہ سائنسدان کشش کو قرار دیتے ہیں. اور بھی بہت آیات و حدیث ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس خدا کو، اس قرآن کو تم تسلیم کرتے ہو، اس خدا قرآن دنیا کے سامنے پیش کرو گے اور منواؤ گے دنیا سے. اتنا عظیم الشان لسان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کس طرح اندھیروں سے اور متفرق چاروں سمت پھیلے ہوئے اندھیروں سے نکال کر ہمیں اس نور کی طرف واپس لے آئے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب صافی پر نازل ہوا تھا. اور صرف موجودہ علماء کا حال نہیں ہے، بہت سے اندھیرے متفرق زمانوں کے، ان سب کے پردے انہوں نے روشن کلام اللہ کے اوپر ڈال دیے تھے. ان سب پردوں کو چاک کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، اس نور کو بحال کیا اپنی اصل شکل میں جو تمام دنیا پہ غالب آنے کی مقدرت رکھتا ہے، مگر ان پردوں نے ظلم کیا ہوا ہے اس نور کے اوپر. ابن جریر مشہور مصنف ہیں، بڑے بزرگ انسان تھے، لیکن اپنے زمانے کی تاریخیوں سے پوری طرح متصر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. چنانچہ انہوں نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں، قاف، سورہ قاف کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس زمین کے پرے ایک سمندر پیدا کیا ہے جو اس زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کے پرے ایک پہاڑ ہے جسے قاف کہتے ہیں، اور سمائے دنیا اس پر قائم ہے. یعنی زمین کے چاروں طرف ایک سمندر ہے، سمندر سے پرے ایک پہاڑ ہے، وہ جو پہاڑ ہے اس کو قاف کہتے ہیں، اور اس قاف کے اوپر سمائے دنیا قائم ہے. پھر اس پہاڑ کے پیچھے اس زمین جیسی اور زمین ایک پیدا کی ہے، اور دوسرا آسمان اس پر قائم ہے. اس طرح 7 زمینیں اور 7 سمندر اور 7 پہاڑ ہیں، اور یہ خدا کا قول ہے. تفسیر المعانی جز 26 صفحہ 171. یہ علامہ ابن جریر کی نہیں، علامہ علوسی کی تفسیر ہے، وہ ابن جریر کے حوالے سے یہ بات بیان کر رہا ہے. کتاب جو ہے وہ علامہ علوسی کی ہے، لیکن تفسیر کا حوالہ وہ ابن جریر کا دیتے ہیں. اور جہاں تک مودودی صاحب کا تعلق ہے، ان کی تفسیریں بھی بڑی دلچسپ ہیں. اس کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی صورتوں میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے. اور یہ سوچنے والی بات ہے. بظاہر ایک چھوٹی سی بات کہہ دی ہے، لیکن وہ عنوانات کیا ہیں جو خدا نے تجویز فرمائے ہیں. کسی سورت کا نام بقرہ رکھا، کسی سورت کا نام یوسف رکھا، کسی کا نام محمد رکھا، کسی کا بے شمار نام ہے، المدثر وغیرہ. جتنے نام قرآن کی صورتوں کے ہیں وہ کیا حیثیت رکھتے ہیں مولانا مودودی کے نزدیک. اگر مضامین اتنے ہیں وسیع پھیلے ہوئے کہ کوئی جامع نام نہیں رکھا جا سکتا کسی صورت کا، تو قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے خود جو نام رکھے ہیں وہ سارے کے سارے غیر جامع ہیں اور غیر فصیح ہیں. اس قدر جاہلانہ بات ہے اور ایسا ظالمانہ حملہ ہے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت پر کہ حیرت ہوتی ہے. سمجھ نہیں سکتے مضمون کو. اصل میں عنوان کا تعلق مضمون سے خود دیکھ نہیں سکتے، اور اپنی کوتا بینی کو قرآن کریم اور خدا تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں. اور تفسیر کا عالم دیکھیے جس پر ساری دنیا میں شور پڑا ہوا ہے کہ مولانا نے کمال کی تفاسیر لکھی ہیں. حور کی تشریح، تفہیم القرآن جلد 4 تفسیر سورہ صافات حاشیہ 28-29 اور تفسیر سورہ دخان حاشیہ 42 پر جو درج کی گئی ہے. لمبی عبارت ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے
کہ خیموں سے مراد غالباً اس طرح کے خیمے ہیں جیسے عمرہ اور روسا کے لیے سیرگاہوں میں لگائے جاتے ہیں. مراد یہ ہے کہ جو خیموں کا ذکر ملتا ہے وہ کیا قصہ ہے جہاں حوریں ہوں گی، حور مقصورات فی الخیام، وہ خیموں کے اندر قید ہوں گی، اس کی تشریح ہو رہی ہے. فرماتے ہیں دراصل یہ غیر مسلموں کی نابالغ بیٹیاں ہیں، چونکہ وہ جنت میں نہیں آ سکتی اس لیے جنت سے باہر باغات میں ان کے خیمے ہوں گے، اور جو نیک لوگ پاک بیویوں کے ساتھ رہ رہے ہوں گے ان کی خواہش ہوگی اوروں سے بھی وہ ملاقاتیں رکھیں اور شاباشیاں کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجازت فرمایا کرے گا کہ ان خیموں میں جو غیر مسلموں کی خوبصورت بیٹیاں ہیں جو اس وقت تک جوان ہو چکی ہوں گی، قیامت آئے گی، ان کے ساتھ جا کر راتیں گزار کے پھر واپس اپنی بیویوں کے پاس آ جایا کریں. یہ ہے خلاصہ. تو دیکھیے تفہیم القرآن جلد 5 صفحہ 271 زیر آیت حور مقصورات فی الخیام. کہتے ہیں ایک نعمت کے طور پر جوان اور حسین و جمیل عورتوں کی شکل دے کر ان غیر مسلموں کی بیٹیوں کو جنتیوں کو عطا کر دے گا تاکہ ان کی صحبت سے لطف اندوز ہو. لیکن بہرحال یہ حق نہ، یہ جن و پری کی قسم کی مخلوق نہ ہوگی، کیونکہ انسان کبھی صحبت نیا جن سے مانوس نہیں ہو سکتا. یعنی یہ بھی بیان کیا کہ حوریں جو ہیں یہ کہنا کہ وہ کوئی روحانی مخلوق ہیں بالکل غلط ہے. ان کا یہ جسمانی تصور ہے جنت کا جس کی دلیل کے طور پر انہوں نے سارا قصہ گڑھا ہے. کہتے ہیں بالکل گوشت پوشت کے جس طرح ہم یہاں ہیں ویسے ہی وہاں ہوں گے، اور چونکہ ایک انسان اپنی حالات ضروریہ جنوں اور پریوں قسم کی مخلوقات سے پورے کر نہیں سکتا، اس لیے لازماً گوشت پوشت کی حوریں ہونی چاہیے. اور وہ کہاں سے آئیں گی؟ مسلمان عورتیں تو جنت میں خود ہوں گی، وہ تو ان کی بیویوں کے طور پر یا دوسرے رشتے داروں کے طور پر ہوں گی. تو کیسی اچھی ترکیب نکالی انہوں نے کہ ہاں ایک رستہ ہے کہ غیر مسلموں کی لڑکیوں کو جو نابالغ مر گئی ہوں وہ حوریں بنا کر وہاں پہنچا دیا جائے. اور قرآن کریم کی عزت افزائی دیکھیے، حد ہے. ایسی سے گستاخانہ کلمات قرآن کریم کے متعلق بطور معارف بیان کرتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتی ہے انسان کی عقل کی کیا مقام ہے اس کتاب کے ان کے نزدیک. بحث اٹھائی گئی ہے رد المختار علی در المختار الشامی جلد اول صفحہ 154 میں، اور یہ وہ حناف کی فقہ کی کتاب ہے جو بریلویوں اور دیوبندیوں دونوں کو قبول ہے. ان میں سے حنفی ہیں وہ سارے اس کو منظور کرتے ہیں. کہتے ہیں پس کہا اگر نکسیر پھوٹے یاسین لکھی جائے، سورہ فاتحہ خون کے ساتھ اس کی پیشانی پر اور ناک پر جائز ہے شفا کے حصول کے لیے، اور اسی طرح نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک سورہ فاتحہ پیشاب سے بھی لکھنی جائز ہے. یہ ان کا دین ہے، یہ ان کی گستاخیاں ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق انبیاء کے متعلق میں آگے جا کے قصے سناتا ہوں آپ کو ان کے، تو آپ حیران رہ جائیں گے. شکر کریں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیج کر اب کیسے کیسے ظلمات کے پردوں سے نکال کر روشنی عطا فرمائی ہے. بے شمار والے ہیں جو میں نے جیسا بیان کیا تو حق ادائی نہیں ہو سکتا ایک خطبے میں، بلکہ ایک مہینے لگے ہیں ان کی ساری باتیں کھول کر بیان کی جائیں. عصمت انبیاء کا مضمون دیکھ لیجیے. جماعت احمدیہ کا جو عقیدہ ہے انبیاء کے متعلق، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں متعدد جگہ پوری کثرت کے ساتھ اور بڑی شان کے ساتھ عصمت انبیاء کا مضمون بیان ہوا ہے. اور اس کا خلاصہ حضرت مسلم موعود اپنی کتاب دعوت الامیر میں ایک صفحہ 149 پر جو درج کرتے ہیں اس میں سے چند الفاظ سنیے. فرماتے ہیں اللہ کے تمام نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ سچائی کا زندہ نمونہ اور وفا کی جیتی جاگتی تصویر ہوتے ہیں.
وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں اور صفائی اور خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ کی سبوحیت اور قدوسیت اور اس کے بے عیب ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ ایک آئینہ ہوتے ہیں جس میں بدکار بعض دفعہ اپنی شکل دے کر اپنی بدصورتی اور زشت روحی کو ان کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ نہ آدم شریعت کا توڑنے والا تھا